اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہیل فائر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اے پیارے پیارے بچوں، گناہوں سے بچیں گے۔ اے پیارے پیارے بچوں، ہم نے مٹی سے بنائے گئے تھے، مٹی ہی میں جائیں گے اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ کر پائے اور نہ ہی کر پائیں گے۔ روتے ہوئے اس دنیا میں آئے تھے اور روتے ہوئے افسوس کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے۔ پیروں کی دھول ہیں ہم، ہواؤں میں بکھر جائیں گے۔ کب جوان ہوئے کب بوڑھے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا، آج بھی ہم بچے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی ہیں سب آدم علیہ السلام کے بچے ہیں۔ ہم سب بچے ہیں اور جب بھی اتنے ہی ہم بوڑھے تھے، آج بھی ہم اتنے ہی بچے ہیں۔ اے پیارے بچوں، بچپن کے دن بھی کیا دن تھے، بڑے ہی مزیدار زمانے تھے۔ فرشتہ صفت اللہ کے بندے اپنے فرشتوں کو والدین کے ذریعے سے ہمیں سنبھالا، ہمیں بڑے ہوئے۔ ہمیں نہ رونے کی وجہ تھی، نہ ہنسنے کی وجہ تھی، نہ ہمیں کچھ بولنا آتا تھا۔ کوئی بڑوں نے کہا ہے اسی دنیا میں بچوں سے ہی سب کچھ ہے، یہ اصلی پونجی ہے۔ بچوں سے پیار و محبت اور قدر عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے۔ ان کی دیکھ بھال، اچھی تعلیم و تربیت، ان کا اچھا کھلانا پلانا، یہ سب کچھ اچھی طرح سے کی جائے۔ بچوں کے بچپن میں صرف ان کو کھیل کود میں اور پڑھائی میں دھیان دینا، گھر پر ہو یا اسکول میں ہو، کالج میں ہو، بچوں کو اچھا سا سلوک کرے اور بچے بھی بڑوں کا اتنا ہی خیال اور سلوک اچھا کرے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے۔ بچوں کو سلام کرو اور وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، سکھائیں تاکہ دعا دو اور دعا لو۔ کہیں بھی بچوں کو دیکھو تو سب سے پہلے ان کو سلام سکھاؤ، ان کو اچھی نظروں سے دیکھو، ان سے اچھے کلام کرو۔ چاہے ہمیں کتنے بھی بڑے ہو جائیں، آدم علیہ السلام کے بچے ہی تو ہیں۔ بچپن سے بچوں کو شرم و حیا سکھاؤ، ان کو چھوٹے کپڑے نہ پہناؤ، جسم بدن بھر کر کپڑے پہنائیں۔ آج کل کا فیشن ہے پھٹے پرانے کپڑے نہ پہنائیں۔ غلط چیزوں کا احساس بھی نہ ہو، ان کو صحیح چیزوں کا احساس دلائیں۔ بے وقوفی نہ کریں، بچپن ہی سے یہ نہ سکھاؤ۔ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کون سا صحیح کون سا کریں کون سا نہ کریں۔ صحیح سکھائیں، بچے صحیح راستے پر چلائیں۔ کون صحیح کون غلط یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پڑھتے رہیں، صحت مند رہیں، مست رہیں، انجوائے کریں۔ بچے من کے سچے ہیں، سارے جگ کی آنکھ کے تارے۔ اے پیارے بچوں، علم عاجزی سے آتا ہے اور علم والے بھی عاجزی اور سے کہتے ہیں رہتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں آتا، بندہ کہے مجھے کچھ نہیں آتا۔ بچوں کے سامنے ان کے دل توڑنے کی باتیں مت کرو۔ بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصورت فیملی بھی ہے۔ بچوں کے سامنے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ بچوں کے سامنے نہ لڑائیں، بچوں کے سامنے کچھ بھی بری باتیں نہ کریں، بچوں کے سامنے اچھی باتیں کریں۔ آپ کے بچے جب بڑے ہو جائیں تب انسان غلطیاں نہ کرے۔ گھر میں بچے ہوں تو کوئی گھر میں بھی غلطی نہ ہو۔
آپ اپنی ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹی نبھائیں. سب کچھ اچھے سے چل رہا ہے. بچوں کا دل مت توڑو. جب ایک بار دل ٹوٹ ہی گیا ان کو پڑھنے میں اور کسی میں دل ہی نہیں لگتا. بچوں سے اچھی باتیں کرو تاکہ ان کا نصیب اچھا ہو، ان کا ہر کام اچھے سے ہو. الحمدللہ. بچوں کو بچپن سے اچھی اچھی باتیں سکھائیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بچوں سے یہ سکھاؤ، حب الدنیا رأس کل خطیئہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. یہ وفا کا مرتبہ بلند ہے، بے وفائی کا مرتبہ گناہ کی جڑ ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہر گھر میں ایک عالم حافظ ہو، دنیاوی تعلیم کے ساتھ عالم حافظ ہو گئے تو نور علی نور ہے. اس دنیا تعلیم کے ساتھ ان کا مرتبہ بلند ہے. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید. سکون اگر ملتا ہے ان کا تعلق اپنے خالق اور اپنے مالک سے مضبوط ہو. اللہ سے، اپنے مالک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن پاک سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک تدبر آیاتہ. ہم نے اس کتاب کو نازل فرمائے ہیں، بڑے بابرکت کتاب ہے تاکہ اس کی آیتوں پر غور کرو. غور کرنے کے بعد اللہ کی معرفت حاصل کرو. ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کے اسباب اختیار کرو. ہمارے رب کا وعدہ ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں ہو سکتا. ہمارے دل سے نفرت نہیں کرنا. اللہ ان کی ہر مشکل خود آسان کر دیتے ہیں. صاف نیتوں والے لوگ کبھی بھی برے نہیں ہوتا، ان کا برا نہیں ہوتا. نیت کو اچھا رکھیں، آگے بڑھیں. سچے اچھے نیک بندے، کیونکہ پھلدار درخت جھکا ہوا رہتا ہے، رب ان کا ہمسفر بن جاتے ہیں. الحمدللہ. کبھی کبھی بچوں کے پاس ہم روتے ہیں، نقلی ہو اصلی ہو، کچھ رونا شروع کر دیتے ہیں. رونا چاہیے بچوں کے پاس. بچے پوچھتے ہیں بڑوں سے کیوں رو رہے ہو؟ بڑے کہتے ہیں ہمیں اللہ کے فیر سے ڈر ہوتا ہے، جہنم کی آگ سے ڈر ہوتا ہے. اللہم اجرنا من النار. اللہ جہنم کے عذاب سے سب کو بچائے. ہمیں ہیل فائر سے ڈر لگتا ہے اور کہتے ہیں آپ اور ہمیں میں سے کوئی جہنم میں نہ چلا جائے، یہ ڈر لگتا ہے. ہم اس لیے روتے رہتے ہیں. اب بچے خود سمجھانے لگتے ہیں، آپ روئے نا. بڑوں سے کہتے ہیں ابو آپ روئے نا، امی آپ روئے نا. ہم ایسے بنیں گے، ہر وہ کام کریں گے جو ہیل فائر سے بچنے کے لیے وہ کام کریں گے. اللہ اکبر. تو پھر ہمیں ان کو جو کہتے ہیں وہ ہماری بات ماننے تیار ہو جاتے ہیں، مانتے ہیں. بچوں کو سکھانے تربیت کا طریقہ ایک طریقہ بھی ہے. الحمدللہ. حدیث کی روشنی میں ہر شخص کو یہ کرتے رہنا چاہیے. اولاد کو تو سب سے پہلے یہ سکھائیں. یہ ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، 4 خل، دن میں 6 مرتبہ یہ 6 چیزیں کرتے رہیں. 5 نمازوں کے وقت میں اور رات کو سوتے وقت یہ سب پڑھ کر اپنے دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں میں دم کرے، پورے بدن پر پھیر لیں. صبح میں شام میں 3 دفعہ یہ پڑھیں. اسے پڑھ کر 2 ہاتھوں کو دعا کی طرح اٹھائے اور پورے بدن میں پھیر لیں. باقی نمازوں میں 1 دفعہ پڑھیں. اور اب اس کی پوری حفاظت میں اللہ کر لیں گے، فرشتے کر لیں گے.
یہ سارے قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ رحمت و برکت ہے۔ قرآن کی مختلف حصوں میں ایک تاثیر ہے۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہر بندے کو یہ کرنا چاہیے، اور کسی کے پاس کوئی جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ خود ہی پڑھ کر نظر کی دعا بھی ہے، اور یہ 6 چیزیں اپنے آپ پر پڑھ کر دم کر لیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ الحمدللہ ہماری پلاننگ سے زیادہ اچھی رہے گی۔ ہماری پلان ہمیں سمجھتے ہیں، اور کبھی اچھی کبھی بری۔ الحمدللہ ہمیں سب نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ ہمارے بڑے والدین نے ہمیں پڑھائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ہم نے راتوں کو اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے سامنے روتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے، اللہ نے ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم پا لیتے ہیں۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے پڑھنے، ہماری دعائیں، ہمارے عزائم کو ہمیں ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہم سب کی، پوری امت کی حفاظت فرمائے، سب کو نیک توفیق دے، سب کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہماری اولاد کو، ہم بڑوں کو، چھوٹوں سب کو اللہ تھوڑا دین کی طرف بھی توجہ فرمائے، دنیا اور آخرت ہماری کامیاب زندگی ہو۔ ہیل فائر سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب ہمیں معاف فرما دیجیے، اے پاک پروردگار عالم۔ ہمیں بچے ہمارے بہت چھوٹے، بہت نازک، بہت اچھے ہوتے ہیں، فرشتے صفت کے بچے ہیں۔ بچوں کے لیے دعائیں کریں، بڑوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔